انتہائی مسرت خوشی ہوئی کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 12 ممالک سے 150 کے قریب فارنرز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور چاروں بڑے ہال انہوں نے اس میں بک کیے ہیں۔ 500 سے زائد پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور بات وہیں سے میں شروع کروں گا کہ آج سے 3 مہینے پہلے اگر آپ سبھی کو یاد ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، یو اے ای خاص طور پہ، وہ پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کل ان تمام یادداشتوں پہ سائن کیے گئے۔ میں اسے خوش آئین قرار دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو اور خصوصی طور پر آرمی چیف کو، جن کی انتھک محنت، کوششوں اور کاوشوں سے یہ اطمینان ہوا ہمارے یو اے ای کے ممالک کو، اور جنہوں نے 20 سے 25 بلین ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی یادداشتوں پہ کل سائن کیے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد کویت اور باقی ممالک بھی، جس میں قطر بھی شامل ہے، تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے 3 سے 6 مہینوں میں تقریباً 100 بلین ڈالر کے جو ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہیں، وہ سائن ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں تمام ہی بڑے ایکسپورٹرز کو مدعو کیا گیا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، اور پہلی اپرچونٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے ایکسپورٹرز کو، امپورٹرز کو اور لوکل انویسٹر کو دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر باہر کے ممالک کو بھی کہا جائے گا کہ وہ ڈائریکٹلی آ کے یہاں کام کریں۔ چائنا کے قونصل جنرل اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ چائنا ہمارا وہ دوست ممالک ہے جو ہر برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سی پیک جیسا منصوبہ جس کی تکمیل کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، جو چائنیز بھائیوں کی مدد سے، تعاون سے چل رہا ہے، تو یہ سارا جو ترقی کا سفر ہے، میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، جس طرح ہم نے پچھلے 2 سال کووڈ کے بعد پریشانی کے گزارے ہیں، اس کا اندازہ ہے ہمیں کہ کس طرح ایک مڈل کلاس جو طبقہ تھا وہ غریب ہو گیا، اور پاکستان میں جس طرح مہنگائی نے پچھلے 2 سالوں میں سر چڑھا، اس کی کوئی جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی تکلیف جو ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کو ہمارے ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا ہے، وہ سبھی دل سے اور نیتاً یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے، جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے، سپہ سالار ہیں، انہوں نے سرحدی دہشت گردی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور اس کی مثال آپ کے ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام، انلیگل اغوانیوں کا انخلا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈالر کا استحکام اور نیچے آنا، اور پھر اپنے تمام ہی پڑوسی ممالک کو یہ یقین دلانا کہ پاکستان بہت سازگار ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس میں کامیاب ہو جانا۔ تو میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ آرمی چیف کو خراج تحسین پوری قوم کو پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے اس منصب کے ساتھ جو وہ اس وقت آرمی چیف ہیں، اور سرحدی دہشت گردی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور اب اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 6 مہینوں میں یہ پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا ڈالر بھی 180 کے قریب یا 200 کے اندر آ جائے گا، اور انٹرسٹ ریٹ میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی 18% پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آ جائے گا، اور آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں خوشحالی، کیونکہ جب آپ کے 25 بلین ڈالر یو اے ای سے، اور اس کے بعد جو میں 100 بلین ڈالر کی بات کر رہا ہوں، تو 100 بلین ڈالر اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہوگا۔
میں آج کے تمام آرگنائزرز کو، چائنیز کونسل جنرل کو، ہمارے آباد کے چیئرمین جو ہے آصف نسیم بھی اس وقت موجود ہیں، باقی لوگوں کو بھی اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو بھی، کہ میڈیا بھی ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، کیونکہ جہاں ہم پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ نظر آتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، لیکن جب ہو بات پاکستان میں خوشحالی کی، اچھی چیزوں کی، تو اسے بھی ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، اپنے ان فارنرز کو دکھانا ہے کہ پاکستان سازگار ماحول ہے وہاں انویسٹمنٹ کا، اور جہاں بہت ساری پرابلمز ہیں وہاں بہت ساری اچھائیاں بھی اس پاکستان میں موجود ہے۔ سعودی عرب کا ہمارے بھائی نے یہاں ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی جو عرب ہے وہ ہمارا دوست ممالک ہے، بھائی ممالک ہے، لیکن سعودی عرب نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ایک اور خوشخبری سعودی عرب کی طرف سے بھی سنیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سفر پہ ہم نکل پڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ سر جی، جہاں سیاسی موسم اتنا گرم ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ چل رہی ہے جماعتوں میں، آپ کا زرداری سے ملنا، بڑی خبریں گرم ہو گئی ہیں، کہیں آپ بھی تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں نہیں پڑ گئے؟ دیکھیں، مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب لندن گیا تھا تو میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا، اور اس وقت بھی یہ بات اٹھی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بحیثیت گورنر سندھ تمام ہی سیاسی جماعت کے سربراہوں سے ملاقات کروں گا۔ دیر سے ہوئی، لیکن زرداری صاحب سے اسلام آباد میں ضرور ملاقات ہوئی، اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے آ رہی تھیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر عاصم مجھے جوائن کر رہے ہیں یا میں ان کو جوائن کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہوئی کہ ہم نے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اس صوبے کے اور اس پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور خاص طور پہ میں عوام کو اس بات کا یقین اور اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خالد مقبول بھائی ہوں، ان سب سے ملنے کا مقصد مجھے اپنے صوبے میں خوشحالی کے لیے بات کرنا ہے۔ ہم بہت لڑ لیے، بہت ایک دوسرے پہ تنقیدوں کے نشتر چلائے ہیں، لیکن اس سے سارا نقصان میرے صوبے اور میرے شہر کا ہو رہا ہے۔ بلکہ آج میں یہ بھی کہوں گا، مجھے ابھی خبر میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے لیے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اور وہ پیسے سندھ گورنمنٹ کو دینے کی بات کی گئی ہے، تو میں تو یہاں یہ ضرور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہوں گا کہ اس پیسے کو پورے سندھ میں، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ضرور استعمال کریں۔ اس وقت کراچی میں روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جہاں ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور ترقی کی سفر پہ گامزن ہیں، تو اس پیسے کو اس کا بیشتر حصہ کراچی میں لگنا چاہیے تاکہ معاشی حالات بہتر ہوں، اور صوبے میں بھی لگنا چاہیے۔ آپ سب کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کا جو بولا، آپ نے سابقہ اتوار میں دیکھا جائے تو اس طرح کی اسپیچز بہت ساری ہوئی ہیں، اور کئی دوست ممالک نے آپ نے انویسٹ بھی کیا، لیکن اس کا خاطر ہوا رزلٹ ہمیں نظر نہیں آیا۔ آج پھر آپ نے جیسے دوست ممالکوں کے نام لیے کہ وہ آگے انویسٹ کریں گے، اور امید اچھی ہو چاہیے آپ نے کہ اچھی امید ہے، لیکن سر لوگ یہ پریشان ہو۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں سے کئی سالوں سے وعدے کیے گئے، اور کئی ممالک نے بھی ہم سے وعدے کیے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس کے ثمرات آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت یو اے ای کی جو معاشی ٹیم ہے وہ موجود ہے، جہاں کہ ہمارے پرائم منسٹر یو اے ای میں موجود ہیں، تو اس وقت اسلام آباد میں پچھلے 10 دن سے یو اے ای کی ٹیمیں موجود ہیں جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات کر رہی ہیں، اور جس طرح یو اے ای نے ہمارے یہاں ایک ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پر پورٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا 50 سالہ، آپ یقین رکھیے گا کہ اس بار یو اے ای ہو، باقی سعودیہ، کویت کے ساتھ ساتھ چائنا، یہ سارے، ترکیہ، یہ وہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیروں پہ کھڑا ہو، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ آخری میں ضرور کہوں گا، جہاں ہم ساری خوشیاں مناتے ہیں، ایگزیبیشنز میں آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بچوں کو نہیں بھولنا ہے، ان کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے۔ شکریہ۔ سوال آپ نے جس طرح بولا بس یہ آخری بات۔
वो रकम किसके अकाउंट में डाल दें, जो बहरिया टाउन की है। तो क्या इस ऑर्डर के बाद जो एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया था 190 मिलियन पाउंड को लेकर इमरान खान 190 इमरान खान के खिलाफ में करप्शन हुई है, तो वो ज़मीन बोझ नहीं हो गया ये बयानियाँ? देखें, ये तो इसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, वो इदारे कर सकते हैं। बहैसियत गवर्नर मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो भी पैसे अगर आ रहे हैं मेरे सूबे में लगें, मेरे शहर में लगें। शुक्रिया।